ایک مرتبہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قابل رشک دو طرح کے لوگ ہیں، قابل رشک دو طرح کے افراد ہیں کہ جن پر رشک کیا جائے۔ ان میں پہلے نمبر پر وہ مالدار کہ جس کو اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا اور اس نے اس مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کیا۔ وہ مالدار جس کو اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا اور اس نے اس رزق کو اللہ کی رضا والے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اس نے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا، حضور نے فرمایا وہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، حکمت اور دانائی عطا فرمائی، قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا اور اس نے اس پر عمل کیا اور پھر وہ علم دوسروں کو سکھایا، حضور نے فرمایا وہ بندہ بھی قابل رشک ہے۔ تو معلوم ہوا بندے کو ان دو چیزوں پر رشک کرنا چاہیے، اور حضور نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ یہ دو بندے قابل رشک ہیں، جس کو اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا اور وہ دین کے راستے میں خرچ کرے، اور جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا اس پر عمل کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہ دو بندے قابل رشک ہیں۔ اور خاص طور پر علم دین کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ علم دین یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ یوں کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم دین کے اندر اضافہ کرنے کی دعا اللہ نے خود اپنے حبیب کو سکھائی، حالانکہ حضور کا علم اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور کا ہی علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی۔ حضور نے بہت سے صحابہ کرام کو علم دین کی دعا عطا فرمائی۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ رات کے پہر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نفلی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ بھی حضور کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، نفلی عبادت شروع کر دی۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بازو سے پکڑ کر، جب نماز سے فارغ ہوئے تو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ یہاں پر میرے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ لیکن جب حضور نے نماز شروع کی نا، میں پھر پیچھے چلا گیا، دل نہیں مانا کہ میں حضور کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، پھر پیچھے چلا گیا۔ پھر حضور نے جب 2 رکعت ختم کی اور سلام پھیرا تو حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ عبداللہ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تم پھر پیچھے چلے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، میں اس لیے ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اس بات پر میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس قدر خوش ہوئے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعظیم پر اس قدر خوش ہوئے کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق دعا ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا اے اللہ اس عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، قرآن فہمی عطا فرما، قرآن کا مفسر بنا۔ تو آج تک جن کی تفسیر کو سب سے بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو دیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن عباس، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تو حضور کی یہ دعاؤں کا ثمر تھا۔ تو بتائیے میرے آقا نے جو دعا عطا فرمائی وہ بھی کیا تھی؟ دین کے علم کی دعا عطا فرمائی۔ اس سے دین کے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔